اے مسجد اندر نمازاں اج دین دی بقا میں نہیں لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا لا الہ کی تہ میں خون ہے شبیر کا لا الہ پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو لا الہ تو بچ گیا سر کٹ گیا شبیر کا امام دا سر لے کے باہر آیا گرجے چوں کہندا بدبختو میں کلمہ پڑھ گیا ہوں حسین ابن علی دے سر تو متاثر ہو کے کوئی خدا دا خوف کرو کوئی خدا دا خوف کرو تسی کیڑا کم کیتا ہے ہسن لگے کہ تو سر حسین تو متاثر ہو گے کہ میں کلمہ پڑھ لے تینوں کی نظر آیا ہے کہندا بدبختو او نور مینوں کتاباں وچ نظر نہیں آیا جو حسین دے چہرے تے نظر آیا اور نور تا مینوں کتاباں چ نظر نہیں آیا جو امام دے پاک چہرے تے مینوں نظر آیا ہے بالآخر ایک قافلہ اس منزل تو بھی اگے چلے آئے ایک قافلہ چلدا چلدا کوفے دے بازار اندر آ گئے دف وج رہی ہے فتح دے نگارے وج رہن کوفی لوگ بازار اندر کھلو کے اے منظر دیکھ رہن اکھاں پھاڑ پھاڑ کے اہل بیت دیاں شہزادیاں ول دیکھ رہن سیدہ زینب جلال اندر آ کے فرما دیاں اپنیاں نگاہاں نیچیاں کرو اے پاک شہزادیاں نے جنہاں دی فضیلت اندر اللہ قرآن نازل کردہ ہے آپ نے ایسا خطبہ کوفے دیاں بازار اندر دیتا آج بھی کتاب اندر او خطبہ موجود ہے فرمایا تھوڑی مثال اس عورت دی طرح ہے جڑی ساری رات سود کر دیئے محنت کر دیئے صبح دے وقت اس نو ضائع کر دین دیئے اپنی رات دی کیتی ہوئی محنت تھوڑی جی غفلت دی وجہ تو ضائع کر دین دیئے ایک گل یاد رکھنا کوفیو اسی تواڈے مہمان سی تسی ساڈے میزبان سو تسی کیا ہے اسی آئے ہاں لیکن تسی لا یوفی بن گئے ہو تسی بیعت کر کے بیعت توڑ دیتی ہے اے بات یاد رکھنا عبرت دا نشان بن جاؤ گے کوفیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں فرمایا تواڈا رونا تونا ان مکنا نہیں قیامت دی صبح دی کر اے سلسلہ تواڈا ایسے طرح افسوس دا جاری رہے گا بالآخر قافلہ ابن زیاد دے دربار اندر پیش کیتا گیا ہے ابن زیاد نے کیا ہے انہاں بند کر دیتا جائے کوفے دی جامعہ مسجد دے کمریاں دے اندر قیدیاں نو بند کر دیتا جائے اہل بیت دیاں نو جب تک یزید دا کوئی حکم نہیں آندا اس وقت تک اسی کچھ بھی نہیں کران گے یزید نو خط لکھیا ہے دس کی کرنا ہے او دا حکم آیا ہے کہ اسی طرح انہاں نو دمشق ور روانہ کر دے کوفے تو لے کے دمشق تک 23 منزلاں سفر بندا دی آل بیت طہار دیاں شہزادیاں نو پھر قیدی بنا کے کوفے تو ٹوریا گیا ہے اے کوفہ کیڑا شہر ہے جتھے مولا علی دا منبر لگیا کردا سی آپ خطبہ ارشاد فرمایا کر دے دن ہزاراں دی تعداد اندر دنیا کی آپ دے چہرہ پاک دی زیارت کریا کر دی سی لوگ مسائل پوچھیا کر دے دن آج اسے کوفے دے اندر شہزادیاں نو قیدی بنا کے کوفے جو دوبارہ گزاریا جا رہے ہے قافلہ چلدا جا رہے ہے کوفے تو بعد سفر کر دیاں ایک رات پئیے خولی بن یزید کہندا ہے انج کرو سر حسین دی ذمہ داری میرے سپرد ہے انج کرو میں نو اجازت دیو اے سر لے کے میں اپنے گھر چلا جاواں کئی دن گزر گئے میں اپنے گھر نہیں جا سکیا میں صبح دیاں نال واپس قافلے چاہ کے شامل ہو جاگا تسی رات کیڑا سفر کرنا ہے اس قافلے نو جنگل اندر ایتھے ہی روک کے رکھنا ہے قریب ہی میرا گھر ہے میں رات گھر گزار لواں انہاں کیا چلے جاؤ امام دا سر لے کے جدو گھر دے قریب گیا ہے انہوں ایک گل یاد آ گئی ایک سال پہلے او دی بیوی حج کر کے آئی سی خولی دی بیوی نے آ کے خولی نو واقعہ سنایا سی حج تو واپس آ کے کہندی میں طواف کعبہ کر دیاں حاجیاں نو ویکھ رہی سا کوئی مناسک طواف کر رہا ہے طواف کعبہ کر رہا ہے کوئی حجر اسود دا بوسہ لے رہا ہے کوئی مقام ابراہیم دی زیارت کر رہا ہے کہندی ایک سائیڈ تو آواز آئی ہے او لوگو
حسین ابن علی آ گیا ہے آجیاں طواف چھڑ دیتا زیارت کرنے آلیاں زیارتاں چھڑ دیتیاں کوئی ہتھاں دے بوسے لین لگے ہے کوئی قدماں دے بوسے لین لگے ہے کہندنے حجر اسود نو تاں حضور نے کدی کدی چومیا ہے اے او حسین آیا جنوں بار بار چومیا ہے جنہوں فرمایا ہے حسین میرے وچوں ہیں میں حسین وچوں ہاں اس لئی امام دا مرتبہ خالد دی بیوی نے بیان بھی کیتا سی آکے اور امام دی زیارت بھی کیتی ہوئی سی سوچی پہ گیا اگر ساری انجے اندر لے گیا بیوی پہچان جائے گی گھر اندر مسئلہ خراب ہو جائے گا امام دے سر نو تندور اندر چھپا کے اندر داخل ہو گئے کھانا کھا کے لیٹ گیا ہے بیوی تہجد دی نماز پڑھن لی اٹھ دیئے کی منظر دیکھ دیئے تندور تو لے کے آسمان تک نوری نورے چار پاک بیبیاں دا نزول ہویا ہے جڑیاں سر دے قریب آنسو آ رہی ہیں اے سر حسین دے کے چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی اٹھ دیئے حیران رہ گئی ہے میرے مکان اندر سر حسین اندر جا کے خالدہ پیر مروڑ کے اس نو اٹھا کے کہن دیئے او بدبختہ اپنی حتانو حسین دے خون نہ رنگ لے امام دے خون نل حتانو رنگ کے آگے ہیں تیرا میرا کوئی تعلق نہیں کہندہ طلاق دا حق مرد دے کولے عورت دے کول نہیں اسلام نے دیتا کیڑے دین دیاں گلہ کردہ ہیں بدبختہ قتل حسین تو بعد بھی اپنے آپنو مسلمان سمجھنا ہے تیرا میرا ان کوئی تعلق نہیں جدو بندہ مرتد ہو جائے نکاح خود با خود ٹوٹ جاندہ ہے تو اسلام تو خارجے تیرا میرا کوئی تعلق نہیں روندیاں مکان چو نکل گئی اگے تاریخ خاموش ہو گئی اللہ جاندہ ہے اللہ دا رسول جاندہ ہے کتاب اندر کوئی جملے اس عورت دے متعلق اگے نہیں مل دے یہ صبح ہوندیاں نال سر حسین لے کے آگیا ہے قافلہ اس منزل تو چل رہا ہے مقام حران تے یہودی اپنے مکان دی دوسری منزل تے ہے سر حسین گزر رہے ہے وچو قرآن دی آواز سن دے یہودی زمین تے آکے کہندہ ہے ایک قرآن پڑھنا آلا نیزے دی نوک تے کانے انا کیا باغی ہے کہندہ بکواس بند کرو اے باغی نہیں دسو کانے آواز آن دیئے حسین ابن علی دا سارے اے نواز رسول دا سارے کہندہ امام میں تینو گواہ بڑھا کے تیرے نانے دا کلمہ پڑھنا جس نانے دے نواسے دا شان ہے اس نانے دی عظمت دا کون اندازہ لا سکتا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اپنے خادم نو کہندا ہے اندر چلے آ جا میریاں دو بیویاں تے جڑیاں 3 بیٹیاں انہاں نو بھی باہر بلا لے خادم کہندا 700 سپاہی نے انہاں دے سامنے تواڈیاں 3 بیٹیاں اور 2 بیویاں آن گیاں اے بے پردگی نہیں اے میں چنگی گل نہیں سمجھدا کہندا زبان بند کر لے ایتھے اہل بیت رسول دیاں شہزادیاں کھڑیاں نے سیدہ زینب بنت بطول اے پاک شہزادیاں نے جنہاں دی فضیلت دیاں گلاں میں پہلے پڑھیاں ہن تاں میں دین قبول کر لیا ہے ہن تاں مینوں انہاں دی عظمت سمجھ آ گئی ہے اگر اے کھڑیاں نے تے میریاں بیٹیاں دی کی حیثیت ہے انہاں نو بولا لے میں تا کلمہ زین العابدین دے سامنے پڑے ہے میریاں 3 تیاں تے 2 بیٹیاں کلمہ پڑھ لین سیدہ زہرا بطول دی بیٹی نو گواہ بڑھا کے غنیمت ہے آج قسمت نے ساتھ دیتا ہے اے پاک شہزادیاں اے پاک قافلہ ساڑھے مکان دے قریب چوں پیا گزر دے بلا لیا گیا ہے اپنیاں 3 تھیاں نو بھی اس نے بلا لیا ہے 2 بیویاں نو بھی بلا لیا ہے کہندہ پاک بی بی سیدہ زینب انہاں نو کلمہ پڑھا دیو انہاں نو اسلام اندر داخل کر دیو کلمہ پڑھ کے او جدو اسلام اندر داخل ہو گئی ہیں تلوار ہاتھ اندر پکڑ کے امام زین العابدین دے کول آ کے کہندہ ہے اے زین العابدین توڑے نانا جان دا فرمانے اسلام دی بنیاد 5 چیزاں دی اوپر
اکبر توحید اور رسالت اگے نماز روزہ حج زکات اسلام دی بنیاد ہے نہ میں کوئی نماز پڑھیے نہ میں زکات دیتی ہے نہ میں حج کر سکیاں نہ میں روزے رکھ سکیاں اس میرے ایمان دی بنیاد دا یہ چیزاں دن ہن میرے ایمان دی گواہی کون دوے گا نہ میں کوئی نماز پڑھیے نہ سخاوت نہ ریاضت نہ حج نہ عبادت نہ روزہ میرے ایمان دی گواہی کون دے گا میں تا تلوار چلان لگیاں انہاں یزیدیاں دے خلاف امام زین العابدین کہندے تو ساڈی محبت اندر اسلام قبول کیتا ہے اہل بیت نال پیار کرنا ہے تیرے ایمان دی گواہی میں زین العابدین پیش کراں گا تھلے بیٹھ جا تھلے بیٹھ جا تھلے پیچھے کرو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ بڑھا کے جس نے کلمہ پڑھیا تھی فرمایا میں گواہی دیاں گا تیرے ایمان دی تلوار چلاندہ شہید ہو گیا ہے جام شہادت نوش کر گیا ہے بعض کتابیں بڑا عرصہ پہلے میری نظر جو گزریا کہ 40 یزیدیاں نو واصل جہنم کر کے حضرت یحییٰ کلمہ جس نے پڑھیا تھی جام شہادت نوش کر گئے ہونے قافلہ اگے موصل دے بازار اندر داخل ہوئے موصل دیاں گلیاں جو گزردہ جا رہی ہے موصل کوفے تو بعد آندہ ہے ایک چٹی داڑھی والے بابا جی قریب آن کے کہندیں زین العابدین بڑا ظلم ہویا ہے کربلا اندر آج تو قیدی بنے ہیں ایک وقت سی میدان ایک وقت سی یوسف علیہ السلام بھی قیدی بنے دا فرمایا بابا میری قید نو یوسف علیہ السلام دی قید نال تشبیہ نہ دے بابا قید یوسف دی تے قید عبد دی وچ فرق ہزاراں بابا کلیاں قیدی ہونا اور گلے میرے نال اہل بیت رسول دیاں شہزادیاں پاک بیویاں بابا قید یوسف دی تے قید عبد دی وچ فرق ہزاراں یوسف قیدی کلا ہویا میرے نال نے پردے داراں 40 سالاں پچھوں یوسف مل پیا باپ تے بھائیاں میرا باپ قیامت تیکر پا گیا ہن جدائیاں بلاخر ایک مقام ایسا بھی آئے 40 اونٹ جڑے اہل بیت اتحار نال لے کے آئے سن ہونا جو ایک اونٹ یزیدیاں نے ذبح کیتا ہے جدو کھانا کھان لگے گوشت سیاہ ہو گیا کھان دے قابل نہ رہا زین العابدین دے قریب ہی کہا کہ جلال نال بول کے کہندا تینوں جیوں پتا تھی اس جانور نو بیماری ہے سانو ذبح کرن لگیاں کیوں نہیں دسیا ساڈی محنت ضائع ہو گئی وقت ضائع ہو گیا ہے ہن کھانے دا وقت سی گوشت خراب ہو گیا ہے فرمایا کی دی گل کر دے ہو انہاں 40 اندر کوئی بھی بیمار نہیں سی اے 40 دی قطار چو کیڑا ذبح کیتا ہے آج ہی میں قطار پڑھ رہا سی کتاب اندر انہاں کیا قطار اندر جڑے لگے سن 5ویں نمبر والا جڑا اٹھے او سی ذبح کیتا ہے امام زین العابدین دیاں اکھاں بھر آئیاں فرمایا شہزادہ علی اکبر دی سواری ہے اے دیتے شبیہ مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر تشریف فرمائے نے رب دی غیرت نے گوارا ہی نہیں کیتا جی دیتے حضور دی آل بوے او پاک گوشت یزیدیاں دا نوالا بنے انہاں دیاں منہ جاوے بدبخت ہوئی اللہ دا عذاب نازل ہویا تواڈے اوپر سمجھ جاؤ یہ بھی ایک حافلہ بلاخر منزلوں کراس کردہ جا رہی ہے وقت اندر راتاں بھی آندیاں رستی اندر راتاں بھی گزار دے ایک حافلہ چلدہ جا رہی ہے منزلوں تے منزلوں کراس کردہ جا رہی ہے علامہ جامی لکھی ہے ایک مقام تے ایک بندے نے تنزیہ انداز نل کیا او زین العابدین کربلا اچ بڑا ظلم ہویا ہے تسی کچھ بھی نہیں کر سکے مظلومیت نو بار بار بیان کر رہے امام
زین العابدین شدت دا بخار چڑھیا ہے نگاہاں نیچیاں چڑھ نظراں اٹھا کے اودیاں اکھاں چکھاں پا کے گیا تو کیا سمجھنا ہے اہل بیت مجبور سن اے تا امتحان دا دن سی نہیں تا فرات ساڑیاں قدمان در آ جاندی انج ہتھاں نو چھنڈیا ہے ہاتھ کڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں پیراں چوں بیڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں طاقت ہوندیاں زور نہ لایا طاقت ہوندیاں زور نہ لایا بیٹھے من رضائیں دنیا اتوں پیاسے ٹر گئے دین دنی دے سائیں ایک قافلہ سفر کردہ جا رہی ہے ویلا گزردہ گیا وقت گزردہ گیا ایک مقام ایسا بھی آئے اس قافلے نو ایک عورت روک دیئے دمشق دے جدوں قریب پہنچ دائے ایک عورت روک کے کہن دیئے میں خدمت کرنا چاہنی ہوں پانی لے کے آ گئی کھانا بڑھا کے لے کے آ گئی ہے سیدہ زینب دے قریب آئیے فرمایا بی بی یہ تیری تربیت لگتا ہے کسے چنگے خاندان دے اندر ہوئی ہے بی بی اے دادا کس نے تیری تربیت کی تھی ہے عورت نہیں سی جان دی کہ جڑی میرے نال گلہ کر رہی ہے نواسی رسول اللہ دی اہل بیت دا خاندان ہے کہن دیئے میں کو جرسہ مدینے دے اندر مدینے آلے سیدان دے کول وقت گزارے آئے کو جرسہ حضور دی بیٹی دے پاک مکان اندر گزارے آئے سیدہ زینب نے جدوں پردیس اندر ماں دا نام سنیا اکھاں بھارائیاں قابو ضبط تے رکھی ہے نقاب کیتا ہے فرمایا بی بی کوئی مدینے آلے سیدان دی گالی سنا دے کہن دی جدوں میں انہاں کول دا سیدہ خاتون جنت دی ایک بیٹی سی جدا نام سیدہ زینب سی اپنی ماں دی گود اندر آغوش اندر کھیلیا کر دیاں جن اور ایک دن مولا علی گھر آئے انہاں نے میں نو کیا خاتون ایک گل یاد رکھ لے اے خاتون جدوں بھی کہہ دیاں دا قافلہ گزرے بغیر خدمت تو گزرن نہ دیں اے میں زندگی دا معمول رکھیے جدوں بھی کوئی بھی قافلہ گزر دے میں بسات دے مطابق ہمت دے مطابق خدمت کر لیاں سیدہ زینب دیاں کھنچ جدوں آنسو دیکھے نکل آئے آنسو فرمایا بازو کھول کے فرمایا آسینے نہ لگ جا زینب تیرے سامنے موجود ہے جنہوں آغوش بطول اندر دے کیا دی آج دمشق دے بازار اندر داخل ہونے لگی ہے شام آ گئی ہے ادھر شام دا وقت بھی ہو گیا دی جدو ایک قافلہ بالکل دمشق دے قریب پہنچیا سی شام دے اندر تو شام دے والا آیا وجہ تبل یزیدیاں دے فوج اندر ویکھن واسطے ہر خاصو آم آیا وجہ تبل یزیدیاں دے فوج اندر ویکھن واسطے ہر خاصو آم آیا ملی شام دی بانگ جد شام اندر ملی شام دی بانگ جد شام اندر آؤ طرف نماز پیغام آیا رنا لال حسین دا مار نارا رنا لال حسین دا مار نارا جدو اذان وچ نانے دا نام آیا ادھر شام پہ گئی سی شام دے بازار آ گئے دمشق دیاں گلیاں آ گئیاں انہاں نو رات ٹھہرایا گیا ہے یزید حکم اندر اگر دن چڑھ دیا ہے یزید اپنے محال دی چھات تو یہ منظر پیا دیکھ دے قافلہ دمشق دیاں گلیاں اندر داخل ہوں دے دمشق دے بازار اندر داف پہ بج دیئے تبلے بجائے جا رہے ہیں اہل بیت رسول دیاں پاک شہزادیاں نو یزید دربار اندر پیش کیتا گیا ہے لئین تخت نشینوں کے بیٹھا ہے تخت دے اوپر بیٹھا ہے جدو اہل بیت رسول دیاں شہزادیاں یزید دربار اندر آئیں امام زین العابدین بھی آئے یزید کہندا ہے اے زین العابدین ویکھیے اپنے باپ دا انجام تیرا باپ ختم ہو گیا ہے شکست کھا گیا ہے میں جت گیا ہوں تیرا باپ ہار گیا ہے امام زین العابدین نو کہندا ہے سن میری فتح دے نگارے اے دف بھئی بج دیئے میری فتح دے نگارے بج رہے ہیں فرمایا بدبختہ ذرا تھوڑی دیر ٹھہر جا دوپہر دا وقت ہو گیا
سی کیونکہ یہ کیڑا تھوڑا جہا ٹائم لگیا سی سارا دن قافلہ بازاراں پھیرے آ گیا پھر یزید دے دربار اندر آئے ادھر زور دی اذان جدوں شروع ہوئی ہے حضور دا نام آیا ہے امام زین العابدین نے فرمایا او بدبختہ دس سے تیرے نانے دا نام ہے یا میرے نانے دا نام ہے کہندا ہے تیرے نانے دا نام ہے فرمایا تیری دف اے تیرے فتح دے نگارے بند ہو جان گے ساڈی عظمت دے ترانے قیامت تو بعد بھی جاری رہن گے نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی بس رہا تو رہا ایک نام حسین زندہ جسے زندہ رکھتی ہے کرب و بلا امام زین العابدین موجود نے یزید نے امام دیا لباں تے چھڑی ماری میں تفسیر مدری اندر پڑھے ہے اور کتاباں بھی میری نظر چو گزرے ہے کہندا ہے کہ آج میں بدر دا بدلہ لیے علماء کہندے جملے بے ایمان دے کفر تے دلالت کر دیں کہندا آج میں بدر دا بدلہ لیے امام دیاں پاک لباں تے چھڑی ماری نال ہو ساروی یزید دے دربار اندر نے جنہ سرسرہ اندر 6 سار امام دے بھائیاں دن مولا علی دیاں پتنا دے سار نے کیونکہ 7 مولا علی دے پتر میدان کربلا اندر شہید ہوئے دن سر اندر ابو بکر بن علی دا سار بھی سامنے موجود ہے عمر بن علی جی دا نام حضرت عمر دے نام تو عمر رکھی ہے عثمان بن علی دا سار بھی موجود ہے مولا علی دا پتر عبداللہ بن علی دا سار بھی موجود ہے جعفر بن علی دا سار بھی دربار یزید اندر موجود ہے حضرت عباس علمدار دا سر اور امام دا سر اگے پہ ہے پچھے حبیب ابن مظاہر ساتھی امام دے بیٹے امام دیاں پتیجیاں دے سار نے اصحاب دے سار نے خاص سار یزید دے دربار اندر نے بدبخت لعین نے امام دے سر دی توہین کی تھی ایک صحابی اٹھے انہاں منع کیتا لیکن اس لعین دے اوپر انہاں دے جملیاں دا سر نہ آیا امام دا سر بڑا عرصہ خزانے اچ پیارے ہیں کوئی تقریباً 3-4 صدیاں دے قریب باقی سر دمشق دے قبرستان دفن کر دیتے گئے جدوں صدیاں تو بعد بھی صندوق کھل دا سی سر حسین جو قرآن دی تلاوت دی آواز آدیاں سا امام دے سر چو بعض کتاباں چاندہ ہے کہ امام دا سر آج بھی مصر دے اندر موجود ہے جامعۃ الازہر دے سامنے امام دے سر دا روزہ ہے مصر دا شہر قاہرہ او دے امام دے سر دے روزے دا مزار موجود ہے روزہ موجود ہے دھاڑ میدان کربلا ہے تے سر امام دا اور جگہ دفن ہے امام دی قربانی اسلام نو عظمتاں عطا کر گئی مقام عطا کر گئی بلا قرال بیت اطہار دے قافلے نو نعمان بن بشیر دی سرپرستی دے اندر یزید نے جدو حالات دیکھے بھی معاملات الٹ ہو گئے اگر میں انہاں نال کچھ کیتا تے امت میرے خلاف میدان ہی چاہ جائے گی واپس مدینے والے نہ شہزادیاں نے بھیج دیتا اے جدو مدینے پہنچے روزہ رسول تے جا کے شہزادیاں روئیاں امام زین العابدین روئے امام دی قربانی عمل دا سبق دین دی ہے پیغام عمل دا دین دی ہے حضرت امام زین العابدین امام حسین دے پتر نے پھر امام دی تعلیمات تے کیویں عمل کیتا ہے غریب لوگاں دیاں گھراں اپنیاں کندیاں تے راشن رکھ کے لے کے جایا کرتے سن جدو امام زین العابدین نو غسل دیتا گیا ہے آپ دے شانیاں تے نشان سن وہ چک چک کے یہ امام حسین دی سنت پتر نے عمل کیتا ہے کتاباں چاندہ ہے کہ امام حسین بھی رات دیاں طریقیاں